کہا کہ جس کا یہ عقیدہ ہے نا کہ کوئی اور بھی مصیبت دور کر سکتا ہے دعا کے طور پر، گویا کہ تم نے اسے خدا مان لیا۔ الہ مع اللہ۔ اور یہ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ امی سے روٹی نہ مانگے۔ اور بھائی اللہ تعالیٰ نے تو امی سے روٹی مانگنے کا حکم دیا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ آپ میرے سامنے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے پانی پلا دیں تو اس کا تو قرآن میں حکم ہے، لیکن آپ قبر میں ہیں بغداد کے اندر اور میں کہتا ہوں غوث پاک 2 بوتلیں ذرا نیسلے دیے بھیجو، یہ دعا ہو جائے گی، غوث پاک نہیں بھیج سکیں گے۔ یہ دعا تو آپ فرشتوں سے نہیں مانگ سکتے جن کے پاس ڈیوٹیاں بھی ہیں بارش برسانے کی۔ ہم نہیں کہہ سکتے میکائیل بارش برسا دے کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے، ہاں اللہ سے مانگیں گے۔ اس کے اوپر میری آپ ویڈیو دیکھیں، شیطانی توحید، شیطانی بابوں کا فتنہ، ایک اور میری ویڈیو ہے، مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں، جو یہ حدیث کو بگاڑ کے پیش کرتے ہیں، پورا لیکچر ریکارڈ کروایا۔ تیسرا، وسیلہ کے نام کے اوپر دھوکہ، اور کافی ساری ویڈیوز ہیں، آج میں اس ٹاپک کو سکپ کرتا ہوں۔ تو دین اسلام میں تو یہ تھا کہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جسے تم مصیبت میں پکارو اور وہ تمہاری تکلیف کو دور کر دے۔ اور دین تصوف میں ملفوظات اعلی حضرت میں اعلی حضرت نے یا جنید والا واقعہ بیان کیا ہے، آئے کہ جی جنید بغدادی تھے، ان کا ساتھ مرید تھا، جنید بغدادی جو ہے وہ پانی پر چل رہے تھے، اور اللہ دے بندے ہون نہیں دے کوئی چلدا، ہون وچ بھی انجینئر پہ گیا جائے، ہاں۔ تو جنید بغدادی یا اللہ کہہ رہے تھے، وہ چل رہے تھے، مرید کو انہوں نے کہا تو کیا یا جنید یا جنید۔ جنید بغدادی بیچارے کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس نے کہا کہ خود یا اللہ کہہ رہے ہیں، اور اس میں الفاظ ہیں کہ شیطان نے وسوسہ دلایا۔ ان کا شیطان جو ہے وہ یہ وسوسہ اسے کہہ رہے ہیں کہ خود تو یا اللہ کہہ رہے ہیں، تو شیطان نے وسوسہ دلایا کہ میں بھی یا اللہ کہوں، یعنی توحید بیان کرنے کو یہ شیطان کہتے ہیں، کیونکہ ان کی توحید جو ہے وہ خود شیطانی توحید ہے نا، بابوں والی، ہماری رحمانی توحید ہے۔ ان کی توحید کے اندر پیغمبر جو ہیں منی گاڈ ہوتے ہیں اور بابے جو ہیں وہ منی رسول ہوتے ہیں۔ ہماری توحید کے اندر خالق اور مخلوق کا فرق ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں اس نے یا اللہ کا ڈبکی کھائی تو کہا حضرت بچائیے، تو انہوں نے کہا میں نے تجھے کہا تھا نا یا جنید کا ہے۔ اس نے یا جنید کہا، پھر وہ تیرنا شروع ہو گیا، چلنا شروع ہو گیا، تیرنا نہیں چلنا شروع ہو گیا۔ اور پھر حضرت نے فرمایا کہ ابھی تو جنید تک تو پہنچا نہیں، اللہ تک کیسے پہنچے گا۔ یہ واقعہ اعلی حضرت نے لکھا۔ اب یہ لالا کے دکھا رہے ہیں جی وہ فتاوی رضویہ میں ہے، وہ انہوں نے اس قسم کے واقعات کی مذمت کی ہے، نہ ان کے بیٹے نے خود اپنے ابے سے سن کے ملفوظات اعلی حضرت میں لکھا ہے، اور تمہارے باپا جانی نے یہ ملفوظات پرنٹ کیے ہیں۔ یہ سارے ریفرنسز میں دعوت اسلامی کے دکھاؤں گا جو اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے دین تصوف کی۔ ریفرنس نمبر 7 دین اسلام میں ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ لوگوں کے جھوٹے معبودوں کو گالی مت دو، لا علمی میں وہ تمہارے سچے معبود کو گالیاں دیں گے۔ معبودوں کو آپ گالی نہیں دے سکتے، ہاں غلطی ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، گالی نہیں۔ یہ دین اسلام تھا۔ دین تصوف میں اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا اور الگ سے کتاب لکھی سبحان السبوح، اس میں انہوں نے کہا وہابیوں کا خدا چور ہے، وہابیوں کا خدا شراب پیتا ہے، وہابیوں کا خدا زنا کرتا ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ ہر دنیا کی گالی جو دے سکتے تھے وہ دے کے انہوں نے کہا وہابیوں کا خدا تو یہ ہے۔ بیسیکلی وہ وہابیوں کے ایک عقیدے کا رد کر رہے تھے، وہ رد تو ٹھیک کر رہے تھے کہ دیوبندیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولے گا تو نہیں لیکن بول سکتا ہے، تو اس کو ریبٹل کرتے ہوئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر تمہارا خدا اگر جھوٹ بول سکتا ہے تو یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، لیکن ان کا خدا اور ان کا خدا ایک تھا نا، گالی تو نہ دیتے، سمجھانے کے لیے کرتے نا تو ضرور کرتے۔ وہ تو میں بھی کہتا ہوں مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، لیکن میں ساتھ کلیئر کرتا ہوں کہ خدا سب کا ایک ہے، گویا کہ تم ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں مانتے جو قرآن و سنت میں، لیکن گالی پھر بھی میں نے کبھی کسی بابے کے خدا کو نہیں دی،
یہ ڈائریکٹ گالیاں دے رہے ہیں، چور، شرابی، بدکار. پھر یہ بھی لکھا وہ پخانہ بھی کرتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا گند لکھا. یہ دین تصوف کے اندر. ریفرنس نمبر 8، دین اسلام میں رسول اللہ کے لیے آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، رسول اللہ بے شک اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے کے اوپر فائز ہے. اور دین تصوف میں کشف المحجوب میں علی حجویری صاحب نے لکھا، اور اگر انہوں نے نہیں لکھا تو اللہ کے حضور وہ بری ہیں، لیکن ان کے ماننے والے کہتے ہیں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی نظر ایک دفعہ زید ابن حارثہ کی بیوی پر پڑی، وہ ان کو پسند آئی، سیدہ زینب، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے خامند کے دل میں ان کی نفرت ڈالی اور رسول اللہ نے اس سے شادی کر لی. اس سے بایزید بستامی کا سکر ثابت کیا اور جنید بغدادی کا صاحب ثابت کیا. وہ کہتے ہیں داؤد علیہ السلام کی بھی نظر ایک دفعہ اپنے صحابی اوریہ کی بیوی پر پڑی، اسے قتل کروا کے خود شادی کر لی. یہ دونوں واقعات کٹھے لکھے علی اجویری صاحب نے، اپنے بابوں کو بچاتے بچاتے اپنا ایمان کا سودا کر لیا. اگر انہوں نے لکھا ہے 1000 ٹن حسن زن رکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے نہیں لکھا، اگرچہ ان کے ماننے والے کہتے ہیں کہ انہوں نے لکھا. یہ ہے دین تصوف. اور دوسری طرف پیر کرم شاہ صاحب ضیاء القرآن میں لکھ رہے ہیں کہ کافروں نے یہ ہماری کتابوں میں واقعات ڈال دیے ہیں، حساب اور شکر والے. ان کو خود پتہ نہیں چلا، انہوں نے ان کافروں کا ذکر خود کر دیا. کشف المحجوب کا مقدمہ بھی پیر کرم شاہ صاحب نے خود لکھا اور اپنے مکتبے سے پرنٹ کرائی ہے. لو سامو، ہم یہودیوں کو کیا جواب دیں گے؟ کل تک ہم کہتے تھے تمہاری تورات میں لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے صحابی کی بیوی پر عاشق ہوئے، بولے اعوذ باللہ تعالی. یہ کہتے ہیں نہیں، یہ تو تفسیر میں بھی لکھا ہوا ہے ابن کثیر، اور ابن کثیر نے تو لکھ کر رد کیا ہے اس واقعے کا. دیکھو کتنے بے ایمان ہے، ابن کثیر نے تو رد کیا ہے. اور پرانے مفسرین سٹارٹ میں لکھ دیتے تھے کہ ہم ان کی اسناد بیان کر رہے ہیں، ان کا جھوٹ سچ ہونا ہمارے ذمہ نہیں ہے. تمہارے بابوں نے اپنی کتابوں میں یہ واقعات لکھ کر ان سے رزلٹ نکالا ہے، انہیں سچا مانتے ہوئے. یہ آپ کو کہتے ہیں نا کہ بزرگان دین کو آسان کر کے سمجھاتے ہیں. جو سمجھا رہے تھے نا وہ یہ سمجھا رہے تھے، لہذا یہ مجرم ہے. پرانے مفسرین لکھے وہ مجرم نہیں ہے، کیونکہ وہ اس سے رزلٹ نہیں نکال رہے، یہ لوگ رزلٹ نکال رہے ہیں. اور ان کا تو کام تھا کہ یہ وہ کام کرتے جو میں کر رہا ہوں، ان کے حصے کا کام بھی مجھے ہی کرنا پڑ رہا ہے. ریفرنس نمبر 9، دین اسلام میں ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ختم نبوت کا عقیدہ ہے، رسول اللہ کے بعد کوئی قادیانی دجال، شبلی دجال، تھانوی دجال، چشتی دجال کوئی نہیں. جبکہ دین تصوف میں کیا ہے؟ تذکرۃ الاولیاء میں بایزید بستامی کا نقل کیا انہوں نے کہ وہ کہتا تھا میں ہی عرش ہوں، میں ہی کرسی ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی محمد ہوں، نعوذ باللہ. اور پھر اینڈ میں اس نے کہا میں ہی حق ہوں، خدائی کا دعویٰ بھی کر دیا. صوفیاء جب حق کہیں نا، اس سے مراد اللہ کی ذات ہوتی ہے. ان الحق کو یاد کر لینا ہے منصور الحاج کا. یہ جرت و غلام احمد قادیانی دجال نے نہیں کی، اس نے بھی اپنے آپ کو امتی نبی کہا. اور اتنا ڈرتے ڈرتے آپ اس کے روحانی خزائن پڑھیں نا، اس دجال نے بھی کہا کہ ختم نبوت کی برکت سے نبیوں والا کام اس امت میں شفٹ ہوا ہے. وہ ہم بھی مانتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم دعوے نبوت کر دیں. اس نے کہا کہ بس نبی علیہ السلام کی لیگیسی کو آگے لے کر امتی کی حیثیت سے میں چل رہا ہوں، اور میں امتی نبی ہوں. ڈائریکٹ نبی نہیں کہا، امتی نبی کا. اور ان کا بازید خود کہتا ہے میں ابراہیم ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ہوں. ولیعوذ باللہ تعالی. ان دسو بڑا دجال پھر کیڑا نکلیا؟ پھر کہنے کتاباں بدل، کتاباں نہیں جے بدلیاں، انجینئر پہ گیا جے وچ. ہاں پہ گیا جے، تھوڑے بابے نو پہ گیا جے. ریفرنس نمبر 10، دین اسلام میں سنن ابی داؤد میں حدیث ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. اور اس سے بھی بڑھ کر سورہ سبا میں آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم عطر کتنا عرصہ لاٹھی کے سہارے یوں ہی رہا جب تک کہ دیمک چاٹ نہیں گئی اس لاٹھی کو. اور دیمک ایک دن میں نہیں چاٹتی، کئی مہینوں میں چاٹا تو وہ لاٹھی ٹوٹی. اور حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے تو جنوں کو پتا چلا کہ یہ تو فوت ہو چکے ہیں اتنے عرصے سے. نبیوں کے جسم مرنے کے بعد سلامت رہتے ہیں، اس عقیدے کی جڑ قرآن میں ہے.
حدیثیں تو بعد میں آ رہی ہیں. جبکہ دین تصوف میں کیا ہے؟ کشف المحجوب اور تذکرۃ الاولیاء دونوں میں ہے. امام حنیفہ پر انہوں نے جھوٹ باندھا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میں رسول اللہ کی قبر میں اترا ہوں اور ان کی ہڈیاں جمع کر رہا ہوں, ایک ہڈی کو دوسرے سے الگ کر رہا ہوں. شیطانی خواب متھے مارا. اور پھر تعبیر یہ کی کہ ابن سیرین سے پوچھا, انہوں نے کہا اس میں تو خوشخبری ہے, آپ رسول اللہ کی سنتوں کو جمع کریں گے. استغفر اللہ. تو جمع کتنے کی نے سنتا کتاب دسو. ایک کتاب تے کوئی نہیں, ایک کتاب ہے الفقہ الاکبر. وہ کتاب اینی جے پڑیا بمشکل 15-20 صفحوں کی کتاب. اس کے پہلے صفحے کا میں نے حوالہ پیش کیا کہ اس میں لکھا ہے کہ امام حنیفہ کہتے تھے کہ حضور کے ماں باپ کفر کی حالت میں فوت ہوئے. استغفر اللہ. کوئی اور بابا کہتا ہے وہ قبر بھی انہوں نے پٹ مارنی سی. وہ کہتے ہیں نہیں وہ کتاب بدل گئی, ایک نکلی سی وہ بھی بدل گئی. بدلی نہیں, ملا علی قاری نے دفاع کیا ہے اس عقیدے کا اور اس کتاب کا. تمہارا اعلی حضرت کوئی شے نہیں ہے ملا علی قاری کے مقابلے پر. یہ تو اعلی حضرت دعویٰ نہیں کرے گا, یہ صرف جان چھڑانے کے لیے اس طرح انہوں نے کیا. یار نبی علیہ السلام سے متعلق اللہ نے یہ خواب دکھانا تھا. اللہ نے خواب دکھانا ہوتا تو یہ دکھاتا کہ امام حنیفہ خواب میں نبی علیہ السلام کا آسا مبارک, آپ کا جبہ مبارک جمع کر رہے ہیں, بجائے یہ کہ ہڈیاں قبر میں اتر کر اور ایک کو ایک سے الگ کر رہے ہیں. یہ گستاخانہ عقیدہ تمہیں مبارک ہو. امام حنیفہ کا کوئی لینا دینا نہیں, ان کی طرف انہوں نے جھوٹ منسوب کیا. ریفرنس نمبر 11 سیکنڈ لاسٹ دین اسلام میں ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی تم فرماؤ بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ کے لیے. اور دین تصوف میں بار شریعت میں لکھا ہوا ہے, جو اعلی حضرت کے خلیفہ ہیں مفتی امجد علی اور باپا جانی نے فضان سنت میں لکھا اور ویڈیو میں طریقہ بتایا نماز غوثیہ کا. ہاں دین اسلام میں نماز اللہ کے لیے ہے, دین تصوف میں عبد القادر جیلانی کی نماز ہے. وہ کہتے ہیں نماز آپ نے اللہ کے لیے ہی پڑھنی ہے قبلہ رخ ہو کر, اور سورہ فاتحہ کے بعد 11 دفعہ کل شریف پڑھنی ہے, کیونکہ بعد شرک بہت بڑا کرنا ہے نا, پہلے توحید کٹھی کر لو. سلام پھیر کر بغداد کی طرف 11 آپ نے قدم چلنے ہیں اور آپ نے پھر ہاتھ اٹھا کر کہنا ہے یا قاضی الحاجات, اے حاجتوں کے پورا کرنے والے, یا غوث الثقلین, اے جنوں اور انسانوں کے فریاد رس. کون؟ عبد القادر جیلانی, جو ایک نطفے سے پیدا ہوئے تھے. جنوں انس کے فریاد رس میری مدد فرمائیے. نماز غوثیہ اندازہ کرے, یہ ہے دین تصوف. یہ میں آپ کو کمپیرزن بتا رہا ہوں. اور آخری 12 نمبر یعنی کہ 24 کا ہاف آدھا وابی 12 نمبر حوالہ وہ چشتی رسول اللہ کا, جو میں پہلے الگ سے پوائنٹ میں ڈسکس کر چکا کہ ان کے اعلی حضرت نے سبا سنابل کی تعریف کی ہے اور کہا رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. نبی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھا. فتاوی رضویہ میں اس کتاب میں چشتی رسول اللہ نکلا ہے. اگر اعلی حضرت کو پتا تھا اور انہوں نے پھر بھی تعریف کی تو اعلی حضرت گئے, اور اگر نہیں پتا تھا تو ان کی بزرگی فارغ کہ ایسی کتاب کی تعریف کر رہے ہیں جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اور ان کے جو دوسرے اعلی حضرت ہیں پیر میر علی شاہ صاحب, انہوں نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کو معرفت کی بات کہہ کے دفاع کیا. اور ان کے چاچو تھانوی صاحب نے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ میں اس کا دفاع کیا, جس کا میں نے پوسٹ مارٹم بھی کیا تھا. یہ آدھا 24 نمبر حوالے یعنی کہ ادھا وابی حوالے. ویسے تو گستاخی میں اب یہ اس سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں. یہ قیامت تک کے لیے ان کے تابوت میں آخری کیل ہے انشاءاللہ تعالی دین تصوف کے. اس کا جواب ویڈیو میں دینا ہے. ہاں یہ نہیں کہ یہاں مواب لے کے